حضرت نے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اے سنیوں، اگر نبی پر درود سلام لاکھوں مرتبہ پڑھنے سے بھی تمہارا دل نہ بھرے، اور عاشق کا دل اس وقت تک نہیں بھرا کرتا، بلکہ عاشقوں کا حال تو یہ ہے، عاشقوں کی پوری زندگی مصطفیٰ کے عشق میں، مصطفیٰ پر درود پڑھنے میں گزر جائے، مگر عاشقوں کے دل کو چین اس وقت تک نہیں پہنچا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کے عشق میں ہماری زندگیاں بھی گزر جائے تو کم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنیوں، اگر تمہیں نبی پر درود پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے سے اگر لاکھوں مرتبہ بھی تمہارا دل نہ بھرے، اور آگے نبی پر ایک الفاظ میں، ایک دو لائن میں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں مرتبہ سے زیادہ اگر تم درود بھیجنا چاہتے ہو تو اس انداز میں کہتے نظر آؤ کہ کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحہ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا ساتھ۔ تم خوش نصیب ہو، نبی کے دامن سے وابستہ ہو، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ رات بھر جشن عید میلاد النبی نہیں بلکہ پوری زندگی تم جشن عید میلاد النبی مناتے رہو۔ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کی روحانیت کا فیضان، مدینے والے آقا کا تم پر کرم ہوگا، مگر یقیناً اس وقت تم پر اور زیادہ مدینے والے آقا کا کرم ہوتا نظر آئے گا جب مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ تم نمازوں کی پابندی کرتے نظر آؤ گے، مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے نظر آؤ گے، جب مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے نظر آؤ گے، مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تمام تر گناہوں سے بچاتے نظر آؤ گے، مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم دیتے نظر آؤ گے، مدینے والے آقا کے ذکر کے ساتھ ساتھ برائی سے بچتے نظر آؤ گے، تو یقیناً تم پر مدینے والے آقا کا کرم ہوگا، اور تم خوش نصیب ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تمہیں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات میں سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہو کر، کائنات میں سب سے زیادہ عزتوں کا اگر کوئی مالک ہے، عزت کی کوئی سب سے زیادہ مستحق ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، مگر کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ عزت کا مالک اگر کسی کو بنایا ہے تو اپنے محبوب کو بنایا۔ آج جشن عید میلاد النبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حدیث قدسی پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت کو کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، حدیث قدسی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے محبوب کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری مشیت ہوئی کہ لوگ مجھے جانے، مجھے پہچانے، تو میں نے اپنے نور سے تمہارے نور کو پیدا فرمایا، تمہارے نور کا حصہ میں نے کائنات میں بانٹنا شروع کیا ہے۔ کسی سے زمین کا وجود ہو رہا ہے، کسی سے آسمان کا وجود ہو رہا ہے، کسی سے چاند و سورج کو پیدا کیا جا رہا ہے، کسی سے شمس و قمر کو پیدا کیا جا رہا ہے، کسی سے دن اور رات کو بنایا جا رہا ہے، کسی سے جنت لوح و قلم کو بنایا جا رہا ہے۔ اے مصطفیٰ صرف میں تھا، صرف خدا ہی کی ذات تھی، خدا نے چاہا کہ لوگ مجھے جانے تو میں اپنے جاننے کے لیے، میں نے اپنی معرفت حاصل کروانے کے لیے دنیا کو میں نے اپنے نور سے تمہارے نور کو پیدا فرمایا ہے، تمہارے نور کا کائنات میں حصہ بانٹنا شروع کیا ہے، تمہارے نور کو کائنات میں تقسیم کرنا شروع کیا ہے، یہاں تک کہ 18,000 مخلوق کو میں نے پیدا فرما دیا ہے۔ جب اس مقام پر ہم سنیوں کا امام پہنچتا ہے کہ مصطفیٰ کے نور سے زمین کو پیدا کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے نور کے صدقے آسمان کو بنایا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے نور کے صدقے چاند و سورج کو پیدا کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں کائنات کی تخلیق ہو رہی ہے، تو اس مقام پر میرا امام پہنچ کر ہم سنیوں کے عقیدے کو جلا بخش رہا ہے اور یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب ساری کائنات آپ کے نور سے بنائی گئی ہے تو ہم کیوں نہ کہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستبو ہے بلبلے پڑھتی ہے علمہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کر لے جے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔
زندہ باد اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ تاج الشریعہ جلال میں لگا رہا ایک دن بھائی یار گزر نہ جائے ارے سبحان اللہ بیٹھ جا بھائی مطلب کائنات مصطفیٰ کے نور سے بنی. اللہ فرماتا ہے محبوب کو کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت کا مالک، پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت کی مستحق اگر کوئی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مگر کائنات میں سب سے زیادہ عزت کا مالک اللہ اپنے محبوب کو بنا. کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عزت عطا فرما رہا ہے. حدیث قدسی میں فرماتا ہے مصطفیٰ تمہارا وجود نہ ہوتا، تمہیں پیدا نہ کرتا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند و سورج، یہ شمس و قمر، یہ دن اور رات، یہ جنت، یہ لیل و نہر، یہ صبح و شام، یہ تمام تر کائنات کو پیدا کرنا جسے ہم نے پیدا کیا ہے، یہ تمام تر چیزیں، یہ 18,000 مخلوقات تو نوپید تھی، اس کا کوئی وجود نہ تھا، میں نے تمہارے نور سے انہیں پیدا فرمایا ہے. اے مصطفیٰ میری محبت تو تم سے اس درجے تک ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، یعنی دنیا کو میں یہ نہ بتاتا کہ میں کون ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی عزت کا مالک بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. آپ قرآن شریف اٹھا کر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہر اداؤں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. یہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے آنے کو قرآن مقدس میں اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو قرآن مقدس میں اللہ اس کا اعلان اس انداز میں کرتا نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ذکر اس انداز میں کرتا نظر آ رہا ہے کہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائیں. اللہ اعلان فرمائے محبوب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مصطفیٰ جان رحمت 27 رجب المرجب کو سفر معراج میں خدا کے قرب خاص میں جائیں تو قرآن فرمائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان مبارک کو زمانے کے سامنے کھولے تو قرآن کہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. مصطفیٰ زمانے کے سامنے اپنا اخلاق رکھیں، اپنا اخلاق پیش کریں تو اللہ فرمائے محبوب انک لعلی خلق عظیم. مصطفیٰ کا آنا قرآن بیان کرے، مصطفیٰ کا جانا قرآن بیان کرے، مصطفیٰ کا زلفوں کو بکھیرنا قرآن بیان کرے، مصطفیٰ کا سینے مبارک کا کھولنا قرآن بیان کرے، مصطفیٰ کی عبادت قرآن بیان کرے، مصطفیٰ کی بندگی قرآن بیان کرے. قرآن کہیں کہے قد جاءکم من اللہ نور، قرآن کہیں کہے سبحان الذی اسریٰ، قرآن کہیں کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کہیں کہے ورفعنا لک ذکرک، قرآن کہیں کہے والضحیٰ، قرآن کہیں کہے واللیل اذا سجی، قرآن کہیں کہے یاسین، قرآن کہیں کہے طٰہٰ. مصطفیٰ جان رحمت کی 63 سالہ اور زندگی اٹھا کر پڑھے تو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی عزت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ محبوب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو قرآن میں بیان کرتا ہے.